یا 12 ربیع الاول کو ہم کو 3 کلومیٹر کا جشن کا جلوس نکالنا تھا، ہم نے 300 مرتبہ رسول کے نام کا نعرہ لگایا۔ شاعر کہتے ہیں ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، میں اپنی زبان سے نبی کی تعریف کر کے نبی کے نام کو سجا نہیں رہا ہوں، بلکہ نبی کا نام بار بار لے کر میں اپنی زبان کو سجا رہا ہوں۔ یہ کمال نہیں ہے کہ جی نبی کے نام کو سجاؤ، نبی پہلے سے حسین ہے، آپ کو بول کر سجانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی خوش قسمتی سمجھو کہ نبی کا نام لے کر تم اپنی زبان کو سجا رہے ہو۔ ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ ایک شاعر اور کہتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے حسن و خوبصورتی والے شہنشاہ، اے روئے زمین کے تمام انسانوں کے سردار، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، اے عظیم الشان انسان، مجھے ایسا لگتا ہے رب پروردگار نے چاند کی روشنی کو آپ کے چہرے پہ نچوڑ دیا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ محبت کا انداز ہوتا ہے جی، جو جیسا عشق کرتے ہیں ویسے الفاظ، جی میرے مال دولت دھن دولت سب آپ پہ قربان، کون کہتے ہیں واٹس ایپ پہ؟ تو جیسی محبت ویسا دعویٰ، ارے جتنے پیسے ہیں نا سب تیرے اوپر قربان، کہاں گھومے گی بول؟ تاج محل۔ تو ایسے شاعر کیا کہتا ہے؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، اے حسن و جمال و خوبصورتی کے شہنشاہ، اے روئے زمین کے تمام انسانوں کے بادشاہ، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ رب پروردگار نے چاند کی روشنی کو نچوڑ کر آپ کے چہرے میں ڈال دیا، اتنے آپ اتنے حسین ہیں۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ نبی جی میں اگر آپ کی تعریف کرنے لگوں ممکن نہیں ہے، پر اتنا ضرور کہہ دیتا ہوں رب العالمین کے بعد آپ ہی رحمت للعالمین ہے۔ دوسرا میرے پاس کوئی جملہ نہیں، وہ رب العالمین، آپ رحمت للعالمین، میں ان کے بعد اور کسی کو نہیں جوڑ سکتا، ورنہ میں زیادہ تعریفیں آپ کی شان میں نہیں کر سکتا۔ اتنا ہے کہ رب کے بعد اور کوئی نہیں سوائے رسول اللہ کے۔ تو ہر شاعر اپنے اپنے انداز میں جا کر کبھی اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک شاعر نے سلام پیش کیا، کیا پیش کیا؟ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، تیرے آنے سے آ گئی رونق گلزار ہستی میں۔ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں۔ ایک شاعر نے نبی کی شان الگ انداز میں بیان، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، شان ایسی کہ کبھی عرش پر، شان ایسی کہ کبھی فرش پر، ایسا کھجور کی چٹائی میں سوئے ہیں کہ جسم مبارک پر نشان آ گیا، اور مہمانی ایسی اور سرداری ایسی کہ مہمان جا رہے کہاں؟ عرش پہ۔
کام ایسا کہ سخت آندھی کے زمانے میں چچا کے دروازے پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، تو چچا اندر سے کہہ رہے ہیں اتنی سخت آندھی میں کوئی بہت بڑی مصیبت کا مارا آیا ہوگا، وہ جو کچھ بولے گا میں اس کی ماننے کے لیے تیار۔ دروازہ کھولا تو رسول اللہ، اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں چچا اللہ کے واسطے اللہ کو قبول کر لیجیے۔ کہنے لگے بیٹا سارے تو کچھ اور بولتا، دنیا کی ساز و سامان لٹا دیتا تیرے قدموں پہ، لیکن یہ نہیں مان سکتا جو آپ کہتے ہو۔ تو کبھی عرش پر کبھی فرش پر، میں شعر سمجھانے کے لیے میں نے ڈیٹیل کر دیا تھوڑا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در بدر کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در بدر کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ تو نبی کا حسن و جمال ہو گیا۔ ایک شعر اور ہے، سنا دوں؟ وہ تھوڑی آگے کا ہے مگر پہلے سنا دیتا ہوں۔ وہ معراج کا واقعہ، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہمارے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور پیدا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہو گئے۔ کتنے سال کے؟ 6 سال۔ چلو شعر تھوڑا لیٹ ہی سنا دیتا ہوں مگر اس سے مناسبت رکھتا ہے، اس لیے میں کہا آج کچھ معلومات کی باتیں دینے چلا ہوں آپ کو۔ اب بڑی تحقیق کی باتیں ہیں یہ سب، آپ ذہن و دماغ جلسوں میں دعویٰ کرتا ہوں جی نوٹ کر دو، اس کو ریکارڈنگ کر کے آپ وائرل کرو، سن سکتے ہیں سب، کوئی مشکل نہیں۔ جب ہمارے نبی 6 سال کے ہوئے تو والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ کتنے سال کے؟ 6 سال۔ اور ابا کا انتقال کب ہوا تھا؟ کتنے سال کی عمر میں؟ کتنے سال کی عمر میں؟ ولادت سے 3 مہینہ پہلے انتقال ہو گیا ابا۔ اور امی کا انتقال کب ہوا ہے؟ 6 سال میں بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ بہت ہی پیارا بچہ ہوتا ہے 6 سال میں، بہت ہی حسین، انگلی پکڑ کے جب چلتے ہیں راستوں میں، آنگن میں، خلیان میں، تو کتنا پیارا، اور وہ بھی نبی جو آگے چل کر نبی بننے والے ہوں، اتنے حسین، وہ 6 سال کا کتنا پیارا بچہ ہوگا۔ امی کا انتقال کیسے ہوا؟ اب اس کی بھی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، آپ کی معلومات کے لیے آپ کو دے دیتا ہوں، بڑے خوش ہوں گے آج بستر میں، اللہ کرے یاد رہ جائے، سوچتے سوچتے سو جائیں گے، صبح اٹھ کر بھی سوچیں گے آپ انشاءاللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کی امی حضرت آمنہ اپنے شوہر کے مزار کی دیدار کرنے کے لیے مدینہ گئی تھی۔ اب چونکہ ننیال وہی ہے ہمارے نبی کے، اور ہمارے نبی کی امی حضرت آمنہ کی امی کا گھر میکے وہی ہے مدینہ میں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ ہمارے نبی کی امی حضرت آمنہ اپنی امی کے ادھر اپنے میکے گئی تھی، ادھر 1 مہینہ ٹھہری۔ کتنے مہینے؟ اور بار بار آ کر قبر کی زیارت کرتی تھی اپنے شوہر حضرت عبداللہ کے، چونکہ وہی انتقال ہوا تھا نا سفر کے موقع پر۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ کلیئر؟ تو گئے 1 مہینہ ہوا، 1 مہینہ رہ کر اپنا پیارا چھوٹا بچہ 6 سال کا ان کو لے کر کے آ رہے تھے گھر مکہ۔ آتے آتے مکہ سے 22 میل کی دوری پر ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے مقام ابوا۔ جگہ بھی یاد رکھے۔ ابا کا انتقال کہاں ہوا نبی کے، اور امی کا انتقال کہاں ہوا؟ اس کو محبت ہے تو نبی کے خاندان کی جانچ پڑتال ایسی رکھنی چاہیے، نہیں رکھنی چاہیے؟ میں نے شروع میں کہا ایک رشتہ کرتے ہیں تو پورے خاندان کو چھان ڈالتے ہیں، تھوڑا بھی کوئی ڈسٹرب نظر آیا تو رشتہ توڑ دیتے ہیں، نہیں کرنا ہے رشتہ۔ نبی سے اتنی محبت ہے تو نبی کے خاندان کی جانچ پڑتال، نبی کے خاندان کی تحقیق اور معلومات ہمارے پاس تو بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ تو واپسی میں آ رہے تھے تو مکہ سے 22 میل کی دوری پر مقام ابوا میں حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی، ایسی طبیعت خراب ہوئی اچانک کہ گری اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ساتھ میں کون ہے؟ ساتھ میں ہمارے نبی کی امی کا خادمہ، ان کا نام ہے ام ایمن۔ کیا نام ہے؟ ام ایمن، یہ ساتھ میں تھی۔ گویا 3 لوگ آ رہے تھے، ہمارے نبی 6 سال کے پیارا معصوم
اور ہمارے نبی کی امی حضرت آمینہ اور ام ایمن باندی خادمہ آ رہے تھے. آتے آتے راستے میں مقام ابوا پر طبیعت خراب ہوئی اور امی حضرت آمینہ کا انتقال ہوا. مفسرین نے لکھا ہے پہاڑی کے دامن میں یہ جگہ ہے، پہاڑ کے نیچے. اس زمانے میں کوئی بہترین شاندار روڈ اور ہائی وے تو تھا نہیں. ادھر سے ادھر سے گلی کوچا راستوں میں، چٹیل میدان میں، پہاڑی کی طرف اونچا نیچا اس طرح راستے تھے. قرب جوار کے لوگ جو آباد تھے ان کو پتہ چلا کہ ادھر سے کچھ مسافر جا رہے تھے، ان میں ایک خاتون کا انتقال ہو گیا. تو لوگ جمع ہوئے اور جمع ہو کر ان کی تجہیز و تکفین، کفن دفن کا انتظام کر کے وہی مقام ابوا میں اس کے دفن کا انتظام کیا. قبر کھودی گئی. یہاں جو محدثین نے اور سیرت نگاروں نے جو بات لکھی ہے وہ میں بیان کر کے میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، جو آپ خود پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں. کبھی پڑھیے گا سیرت کی کوئی کتاب اٹھا کر. آپ اردو پڑھنا جانتے ہیں، بنگلہ جانتے ہیں، ہندی جانتے ہیں، انگلش جانتے ہیں، ہر زبان میں سیرت کی کتاب ملتی ہے. ایک سال میں ایک کتاب پڑھ لیجئے. جائیے کتب خانے میں بولیے سیرت کی کوئی کتاب مجھے. ایک کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، آپ اس کتاب کو پڑھیے تو پتہ چلے گا. قبر کھود لی گئی اور قبر تیار ہے اور لوگ حضرت آمینہ کو قبر میں اتارنے کی تیاری کر رہے ہیں. بچہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے 6 سال کا. خادمہ جو ساتھ میں تھی اس کا دامن لپیٹ لیا، لپیٹ کر رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں میری امی کو کہاں دفن کرو، کہاں جا رہے میری امی، میری امی جا کہاں رہی ہے، میں تو اپنی امی کو جانے نہیں دوں گا. 6 سال کے بچے کی ضد معلوم ہے نا، اس کا پیار معلوم ہے، اس کا انداز ایکٹنگ و اسٹائل معلوم ہے، اس کے نقل و حرکت معلوم ہے. بچہ کتنا پیارا لگے گا. تڑپ تڑپ کر بچہ رو رہا ہے اور کیا کرے، ماں کو تو دفن کرنا ہے اس لیے کہ انتقال ہو گیا. بچہ روتا رہا تڑپ تڑپ کر، بلک بلک کر. لوگ دفن کر دیا. ام ایمن خادمہ اپنے سینے سے اس لال کو چپکا کر مکہ لے کر کے آئے اور آ کر دادا عبد المطلب کے حوالے کیا. خادمہ کے زبان پر، دل میں، پیٹ میں، دماغ میں کوئی ایسا جملہ نہیں تھا جو دادا کو یہ کہہ سکے کہ ان کی امی کا انتقال ہو گیا ہے. پیارا بچہ کو سینے سے چپکا لیا اور خود ام ایمن خادمہ بھی بلک بلک کر رو رہی ہے. روتے روتے جب مکہ کی بستی میں داخل ہوئے وہ خود گش کھا کے گر گئی کہ میں اس پیارا لاڈلا معصوم بچے کے متعلق میں اس کے دادا کو کیا جواب دوں. چاروں ناچار جب حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ میرے اس لال کی امی کا انتقال ہو گیا ہے، دادا بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. کہنے لگا پروردگار یہ کیا فیصلہ ہے، دنیا میں آئی نہیں، ولادت سے پہلے اس کے ابا چلے گئے، ابھی 6 سال میں انگلی پکڑ کر چلنے کے لائق ہوئے تو امی چلے گئے. مفسرین کرام محدثین نظام نے لکھا ہے حضرت عبد المطلب ہمارے نبی 6 سال کے پیارے کو اپنے سینے میں دبا کے رکھا. جب رات ہو گئی، رات کو بچہ سو گیا، سرانے پہ تکیا کے پاس بیٹھ کر پوری رات دادا روتے رہے. اے پروردگار اگر یہ لاڈلا جاگ گیا اور یوں کہہ دیا امی تو میں کیا جواب دوں گا. حضرت عبد المطلب یہ یاد کر رہے، رو رہے، پروردگار اگر یہ آدھی رات کو جاگ کر کہا امی تو میں کیا جواب دوں. دادا کے پاس کھلا نہیں. زمانے تک دادا یہ جملہ کہتے کہتے روتے رہے. اگر رات کو یہ بچہ جاگ کر ایک بار امی بول دیا تو میں دادا مر جاؤں گا. کتنا حسین و خوبصورت بچہ، اس کو کون جواب دے جی. غیب سے دل میں ایک بات اتری، جناب عبد المطلب گھبرانے کی ضرورت نہیں. کیوں رات بھر رو رہے ہیں سرانے پہ بیٹھ کر، دن کو بھی دادا رو رہی ہیں کہہ کر اگر ابا محترم زندہ ہوتے تو بازار سے کھلونے لا کر دیتے.
یہ کہہ کر دادا رو رہے ہیں اگر ابا زندہ ہوتے انگلی پکڑ کر سڑکوں میں گھمانے لے جاتے ہیں۔ غیب سے دل میں آواز آئی جناب عبد المطلب گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر ان کو گھومنے کا دل چاہے گا تو میں معراج میں بلا لوں گا، اگر کھلونے کو دل کرے گا میں رب العالمین پہچان جاؤں گا، اگر بچے کو کھلونے کا چاہنے کا دل چاہے گا تو میں چاند کا کھلونا بنا دوں گا، یہ بچہ انگلی سے اشارہ کرے گا تو چاند بھی ٹکڑا ہو جائے گا۔ آپ اتنا غم نہ کریں، سیر و تفریح کا دل چاہے گا عرش پہ بلا لوں گا، بات کر لوں گا بلا کے بیٹھا کے، مہمانی ہو جائے گی۔ کھلونے کا دل کرے گا چاند کو کھلونا بنا دوں گا، جی دنیا کے کھلونے کیا ہوا، ایسا نبی نے اشارہ کیا چاند کی طرف، چاند تو ٹکڑا ہوا تھا۔ یہ دل کی تسلی کی بات تھی، ورنہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ابا کا جانا، 6 سال کی عمر میں امی کا جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل والا پیغمبر، نمونہ والا پیغمبر بنانا تھا، تاکہ یہ پیغمبر اتنا عظیم الشان پیغمبر ہو کہ شروع سے ہی بچپن سے ہی اللہ اللہ کہنے کی عادت پڑے، امی ابو کہنے کی عادت نہ پڑے، سے براہ راست ڈائریکٹ اللہ پاک نے تربیت فرمائی کہ امی ابا کو پہلے بلا لیا تاکہ سہارا ہر وقت ان کا ذہن و دماغ اللہ کی طرف رہے۔ چاند کھلونا بنا۔ جب سیر و تفریح کا زمانہ آیا اور معراج پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلانا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا، کہنے لگا جبریل بہت ہو گیا جی، جائیں ذرا اس بچہ کو لے کے آئیں۔ پیغمبر بن گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول بن گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل علیہ السلام آئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس، اس وقت نبی پاک علیہ السلام سو رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کی کیا مجال کہ ہمارے نبی کو ہلا کر جگائے، فریاد بھیج دی پروردگار کے پاس، اے پروردگار آپ کا محبوب پیغمبر تو سو رہے ہیں، میں اسے کیسے جگاؤں؟ اللہ جل جلالہ و من والہ نے ارشاد فرمایا، اے جبریل خبردار اگر میرے نبی سو رہے ہیں کسی بھی طرح کی کوئی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ کیسے جگائے؟ پیر دبا کے، سر پہ ہاتھ رکھ کے، آواز دے کر، یہ ساری چیزیں فیل ہے نبی کے سامنے۔ جبریل علیہ السلام کی کوئی شان نہیں نبی کی شان کے سامنے۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام فرشتہ کو بھیجے ہیں، جاؤ لے کے آؤ مہمان کو۔ جبریل علیہ السلام لانے لے جانے والے مہمان ہیں رسول اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام سو رہے، جاگے نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا پروردگار کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنے محبوب پیغمبر کو میں جگاؤں کیسے؟ اللہ جل جلالہ و من والہ نے ارشاد فرمایا، اے جبریل میرے نبی کی بے ادبی نہ ہو، ایسا کرو میں نے تمام فرشتوں کی سرداری کا تاج جو تیرے سر پہ رکھا وہ تاج میرے نبی کے قدموں میں ڈال دو، جاگ جائیں گے۔ ملائکہ کی سرداری کا تاج نبی کے قدموں میں رکھ دیا، نبی جاگے، کہنے لگے حضور اعظم چلیں آج مہمان، اللہ نے بلایا ہے آپ کو۔ اچھا گاڑی؟ جہاں گاڑی لایا ہوں۔ براق لے کر آئے، براق کی سواری کی تیز رفتاری اتنی ہے، ایک قدم یہاں پر دوسرا قدم وہاں ہوگا جہاں نگاہ جائے گی، اتنا تیز۔ تو اب اگر زمین سے اٹھے تو دوسری نگاہ کہاں جائے گی؟ آسمان میں۔ مگر ایک سسٹم تھا، بیت المقدس کی طرف لے کے گئے پہلے، پھر وہاں سے سپر فاسٹ ہوا، پہلے لوکل چلا، مختلف چیزیں ہوئی۔ چونکہ اس عنوان پر میں ابھی بیان نہیں کر رہا ہوں، مجھے 2 شعر سنانے ہیں آپ کو۔
بیت المقدس لے کر کے گئے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی 1,24,000 پیغمبروں کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام براق پر سوار کر لیے، سوار کر کے آگے چلے، دوسری نگاہ پہلے آسمان پر، آسمان کا دروازہ بند ہے، جبریل علیہ السلام نے بیل بجائی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہنے لگا میں جبریل، میرے ساتھ ایک اللہ کا مہمان ہے۔ دروازہ کھولا گیا تو اندر جا کر 2 پیغمبر سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ ایک پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دیکھیے ابا محترم بیٹھے، تعارف ہوا، سلام کلام، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، دوسرے آسمان پہ پہنچے، بیل بجائی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہنے لگے میں جبریل، میرے ساتھ اللہ کا مہمان ہے۔ دوسرے آسمان پر جا کر دیکھ رہے ہیں 2 پیغمبر سے ملاقات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بیٹھے، یہ 2 پیغمبر سے ملاقات۔ تیسرے آسمان میں آواز دی، اندر جا کر دیکھا کہ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ چوتھے آسمان پر چلے گئے، وہاں جا کر کے دیکھتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ 5ویں آسمان پر چلے گئے، وہاں جا کر کے دیکھتے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہیں۔ 6ٹھے آسمان پر چلے گئے، وہاں جا کر دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ 7ویں آسمان پر چلے گئے، وہاں جا کر دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ قریب میں گئے، ہر آسمان پر بات چیت ہوئی، وہ میں نقل نہیں کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سے جو بات چیت ہوئی وہ تھوڑی نقل کر دیتا ہوں، وہ نفع کی ہے، سب چیزیں نفع کی ہے، مگر یہ آج کی ایک دم ارجنٹ نقد کیش نفع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام درخت میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کو لے کر جبریل علیہ السلام آگے بڑھے، تعارف کرایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، کس سے ملے؟ جن کے لیے دعا کی تھی، اور نبی کن سے ملے؟ جس کے بارے کہتے ہیں ہمیں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہو، اور وہ ابراہیم علیہ السلام جو مکہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ایک پیغمبر مانگتا ہوں، آج وہ پیغمبر سے ملاقات ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا کہاں چلے؟ تو بیٹا شرما حضوری میں کہہ رہے ہیں ابو اللہ بلائے ہیں، وہاں جا رہا ہوں۔ اچھا اللہ بلائے ہیں، ماشاءاللہ کیا بات ہے، اللہ بلائے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک نصیحت کی، بیٹا دیکھو واپسی میں ملاقات ہو نہ ہو، لیکن واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات 100 ہوئی تھی، 100%، 1 سے 1 تک کا معلوم ہے نا، وہ تو 50 وقت کی نماز ملی تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے جو اتنا ڈسکاؤنٹ کرا دیا، جو 5 پہ آ کے رکے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جب تم واپس زمین پر جاؤ گے تو اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ کیا فرمایا؟ محدثین کرام نے لکھا ہے اس کو نقل کرتے ہوئے کہ جو بھی یہ روایت نقل کرے، جہاں نقل کرے، جو بولنے والے اور سننے والے ہوں اس پر جواب دینا واجب ہے۔ بولیے علیکہ وعلیکم السلام۔ گویا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے سلام کا جواب دیا، یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ایک پیغمبر نے ہمارے لیے سلام بھیجا تھا۔ کتنی خوشی کی بات ہے، نہ سمجھے تو کچھ نہیں، سمجھے تو بہت بڑی بات ہے۔ MLA صاحب اگر کہیں یہ کاشی باری کے رحمان بھائی کو آنے بولنا کل 2 بجے، تو رحمان بھائی کیا کہیں، ارے MLA صاحب بلائے ہیں، کون بلائیں؟ یہاں سلام آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ہمارے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، پیغمبر سلام کر رہے ہیں ہمیں، اللہ اکبر۔ اگلی بات جو فرمائی کہ بیٹا اپنی امت کو میری طرف سے کہہ دینا کہ جنت چٹیل میدان ہے، اس کو دنیا سے سجا کر آئے۔ کیا فرمایا؟ جنت چٹیل میدان ہے، دنیا سے سجا کر آئے، اگر ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہے گا تو جنت میں ایک درخت لگے گا۔ کیا فرمایا؟ اس لیے میں کہا یہ کیش ہے، نقد ہے، بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے درخت لگے؟ یہ تو میں نے لگوایا آپ،
اگر آپ خود لگائیں گے تو کتنا لگا سکتے ہیں؟ ہر فرض نماز کے بعد 100 بار پڑھیں گے تو 5 وقت میں 500 درخت ایک دن میں لگتے ہیں. اور اگر چلتے پھرتے ہل جوت رہے ہیں، دھان کاٹ رہے ہیں تو سبحان اللہ. آج تقریر سن لیا نا بزرگوں، یہ پکی بات ہے. علماء بیٹھے ہیں اسٹیج میں، دھان کاٹتے کاٹتے پڑھ لیجئے، پڑھتے رہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پکی بات ہے کہ ہماری جنت کا ڈیکوریشن تیار ہو رہا ہے، جنت سج رہی ہے. ہل جوتتے جوتتے پڑھ لیجئے. ماں اور بہنیں جھاڑو لگاتے لگاتے پڑھیں، کپڑا دھوتے دھوتی پڑھیں، کھانا پکاتی پکاتی پڑھیں. مشکل ہے لیکن نفع کتنا آسان ہے، نفع ملنا، پروفٹ کتنا آسان ہے. ایک مرتبہ اگر سبحان اللہ کہیں گے تو ایک درخت جنت میں لگتا ہے. بیٹا اپنی امت کو جا کر میری طرف سے کہہ دینا کہ جنت چٹیل میدان ہے، اس کو سجا کر آئے. ایک مرتبہ اگر سبحان اللہ کہے گا تو ایک درخت جنت میں لگے گا. اب بات ختم کرتے ہیں، تھوڑی دیر بات کر کے. حضرت جبریل علیہ السلام 7ویں آسمان سے لے کر کے چلے، سدرۃ المنتہا تک گئے. وہاں جا کر حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل اب کدھر جانا ہے، لیفٹ یا رائٹ، کدھر چلنا ہے؟ سر جھکا لیا. یا رسول اللہ آگے راستے کا مجھے بھی پتہ نہیں. کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ آگے کدھر جانا، مجھے یہیں تک لانے کا آرڈر ہوا تھا، زمین سے آپ کو میں یہاں تک لایا ہوں، آگے کدھر جانا ہے وہ مجھے بھی پتہ نہیں. تو شاعر نے کیا کہا یہاں پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جبریل کمال ہے یار، زمین سے لے کر آسمان تک اتنا لمبا راؤنڈ، اتنا لمبا سفر، بڑی پیار محبت، اچھی اچھی باتیں، بڑی پیار محبت بڑی باتیں، خوشگوار موڈ میں اتنا سفر ہوا. کیا ہوا ابھی آپ ساتھ چھوڑ رہے ہیں؟ کوئی بات ہوئی؟ دہلی میں لے جا کر اچانک اسٹیشن پہ چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے پتہ نہیں فیکٹری کدھر ہے، پانی پت میں چھوڑ دیا، پتہ نہیں کہاں کام کرنا ہے. تو سیم جبریل علیہ السلام سے نبی نے فرمایا جبریل یہ کیا شوقی ہے، یہ کیا ہمارے ساتھ دھوکہ تو نہیں، یا مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، آپ ساتھ چھوڑ رہے ہیں اچانک؟ شاعر یوں کہتا ہے آفاق ہے نہیں، شاعر یوں کہتا ہے گردور دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی، اگر یکسر موے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. شاعر کہتا ہے گردر دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی، اگر یکسر موے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. دونوں کی گفتگو کو شاعر نے نقل کیا ہے. نبی نے فرمایا گر در دوستی مخلصم یافتی، زمین سے سدرۃ المنتہا تک جبریل میں نے آپ کو ایک مخلص دوست پایا. عنانم ز صحبت چرا تافتی، کیا وجہ ہو گئی کہ آپ ساتھ چھوڑ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہو گئی جناب؟ اتنا مخلص دوست زمین سے سدرۃ المنتہا تک. تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، اے میرے سر کے تاج، اے میرے محبوب، اے محبوب رب العالمین، اگر یکسر موے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم، اے میرے نبی میں سچ بول رہا ہوں، یہاں سے آگے کا پتہ مجھے بھی نہیں کہ کدھر جانا. اگر یہاں سے میں سر کے بال کے برابر بھی آگے جانے کی کوشش کروں تو رب پروردگار کی تجلی میرے پڑوں کو جلا کر راکھ کر دیں گے. سر کے بال کے برابر یہاں سے میں آگے نہیں جا سکتا، آرڈر ہی نہیں میرے کو جانے کا، الاؤ ہی نہیں ہے، آخری بارڈر ہے ہمارا یہ. اچانک بات چیت چل رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر کے سامنے سے غائب. رب پروردگار نے اپنے نظام کے ساتھ نبی کو اپنے پاس عرش معلیٰ تک بلا لیا. پھر وہاں بہت ساری چیزیں باتیں ہیں، وہ جو باتیں ہوئی نا وہ باتیں آپ کو بھی یاد ہے 101 تک کا، معلوم ہے؟ میرا دعویٰ ہے جی،
ہم سب کو پتا ہے وہ بات کیا ہوئی. معلوم ہے کسی کو ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہیں علماء کے علاوہ؟ لیکن میرا دعویٰ ہے سب کو یاد ہے، سب کو پتا ہے کیا بات ہوئی. نماز میں وہ جب آپ بیٹھتے ہیں نا اتحیات میں، تو کیا پڑھتے ہیں آپ؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ. یہ پوری گفتگو ہے عرش کی. تھا ذہن میں یہ عرش کی گفتگو جو فرش کے ہم نماز میں پڑھتے ہیں. یہ بڑی ڈیٹیل ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے جس میں میں جانا نہیں چاہتا. کبھی مسجد میں امام صاحب سے ریکویسٹ کر لیجیے گا، مشکل نہیں ہے کہ اتحیات پر آپ بیان دیجیے. کیا کہیں گے کہ اتحیات پر آپ بیان دیجیے یہ ہے کیا؟ تو 15-20 منٹ میں آسانی سے بتا دیں گے آپ کو. نہیں بھاگیں گے انشاءاللہ. کاشی باری میں کہاں، کاشی باری کے جیسے لوگ ویسے امام. تاریخی بستیاں ہے، قدیم مدرسہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آمین آمین. لیکن آسان چیزیں کر لیں گے انشاءاللہ. سنیے گا، تو یہ عرش کی گفتگو ہے اللہ کی اور نبی کی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے تو کہنے لگے پیارے آپ جا رہے ہیں؟ کہ ہاں چلے. تھوڑا سا گفٹ لے کے جاؤ. کیا لے کے جاؤ؟ تو نبی کو 3 گفٹ ملے. کتنے؟ اس لیے میں اخیر میں کیش بیان کر رہا ہوں. ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا سبحان اللہ، اور پہلے میں نے ساری تاریخی باتیں سنا دی آپ کے معلومات کے لیے مہینے کی مناسبت سے، اس لیے کہ اس مہینے پر شرارتیں بہت ہوتی ہیں. جان دینے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کے نام کیا شک کیوں دے رہا ہوں میں آپ بے مطلب جان؟ مطلب کی جان دو تو سمجھ میں آئے. بے مطلب جان نہیں دینے کا. اتنی اچھی جان ہے جس کے بچے چلے گئے ان کو جا کے پوچھو کہ اس کا بیٹا مر گیا، اور تقریر کر رہے ہیں رسول کے نام پہ. جس کا بچہ گیا اس کو بولو اس کو بچہ ملے گا کبھی؟ اس کے گھر سے کیا دھن دولت لٹ گئی. جان دو لیکن قاعدے سے دو رسول کے نام پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 گفٹ دیے. نمبر 1، نبی جی آپ جا رہے ہیں بڑے پیارے، آپ کی امت بھی بڑی پیاری، آپ اپنی امت کو جا کے یہ پیغام سنا دینا کہ اگر آپ کی امت صرف شرک نہ کرے تو جتنا بھی گناہ لے کے آئے گا نا، میں اسے ضرور ایک دن معاف کر دوں گا. صرف شرک نہیں آنا چاہیے ساتھ. شرک منع، غیر اللہ کے سامنے سر ٹیکنا، مورتی پوجا کرنا، بت پوجا کرنا، درگاہوں میں جا کر کے بال باندھ کر بچے مانگنا، اپنی تمنائیں مانگنا. ان کے پاس کیا ہے؟ وہ اندر پتہ نہیں کس حال میں ہے. ڈائریکٹ اللہ سے سب کچھ بنانے اور بگاڑنے والا اللہ ہے. شرک لے کر نہ آئے. زندگی میں کتنا بھی گناہ ہو، میرا دل چاہے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا. یا اگر سزا بھگتنی بھی پڑے تو صرف کلمے کی برکت سے. شرک نہیں ہونا چاہیے زندگی میں. شرک اگر ہوا ہے تو اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی. وہ میرے یہاں اس کی معافی کا کوئی عدالت نہیں لگے گی، اس کا کوئی مقدمہ ہی نہیں چلے گا. شرک نہ ہو تو میں اس کو معاف کر دوں گا. ایک تو آپ جا کریں. اس لیے ہم سب کو شرک سے بچنا ہے. سب کچھ اس سے مانگ لینا ہے جو ساری چیزوں کا مالک ہے. یہ پہلی گفٹ ہوئی. نمبر 2، 5 اوقات کی نماز ملی تھی تو 50. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آ گئے تھے تو کتنے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی؟ 6 آسمان پہ. کہنے لگے جناب کچھ ملا کیا؟ آئے وہاں سے پردھان صاحب کے یہاں سے آئے تو کچھ ملا ہوگا. MLA صاحب بلائے تھے نا آپ کو. پوچھتے نا کاشی واری کے رحمان بھائی کو کون بلایا تھا؟ تو آنگن کے لوگ پوچھتے نا کیوں بلائے تھے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا حجی گئے تھے کچھ ملا کیا؟ ہاں 50 ٹائم کی نماز ملی ہے. 50 ٹائم کی نماز ملی ہے؟ ارے نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت 50 وقت کی نماز. آپ واپس جائیں. کئی مرتبہ کے آنے جانے پر 5 وقت کی نماز ڈسکاؤنٹ کر کے رہ گئے. موسیٰ علیہ السلام ابھی بھی کہہ رہے تھے اور ایک بار جائیں. نبی نے فرمایا جملہ ہے حدیث میں مجھے شرم آتی ہے، اب نہیں جاؤں اور نہیں جاؤں. 50 کی 5 رہ گئی، کوئی معمولی اس سے بھی اور کم کرنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شرما حضور میں لے کے آئے، ہم اس 5 کو بھی برباد کر دیتے. اس کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہمارے پاس. یہ گفٹ ہے نبی کو اللہ کی طرف سے 5 اوقات کی نماز. تیسری چیز جو ہے
وہ ہے سورہ بقرہ کا آخری رکوع، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ وہ بہت بڑی رکوع نہیں ہے، ہم سب یاد کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو یاد کریے گا، وہ عرش کا گفٹ ہے نبی کے لیے۔ ہم لوگ کیسا سنبھال کے رکھتے ہیں، بعض جگہوں پر درگاہ ارگاہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک بال دکھایا جاتا ہے، سنے ہیں کبھی؟ نالین مبارک جوتا دکھایا جاتا ہے، شہروں میں خوب اتار پیسے لوٹتے لوگ، مبارک خوشی میں پیسے ڈال دیتے ڈبے میں۔ ارے نبی کا بال دیکھا، 1440 سال کے بعد بال محفوظ ہے، 1440 سال کے بعد، پتہ نہیں انڈیا میں ہوگی، سعودی کے پاس نہیں ہے، مدینے میں نہیں، مکہ میں بھی نہیں، اور انڈیا میں موجود ہے الحمدللہ۔ 1400 سال کس کو کہتے ہیں؟ مذاق ہے؟ لیکن اللہ کرے بھائی، حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے، مگر ہے اس میں۔ اور کہیں پاکستان میں کئی جگہوں پر دکھایا جاتا ہے، انڈیا میں بھی کہ تو کتنے بال ہیں؟ پورا ایک مٹھی بال آپ کو مل گیا تھا۔ اچھا یہ بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مٹھی بال رکھا کس نے تھا؟ وہ منتقل ہو کے آیا کیسے؟ بہرحال اس پر تاریخی اختلافات بہت زیادہ ہیں کہ اس کی حقیقت ہے یا نہیں ہے، پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ 3 گفٹ لے کر آئے، اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ اب سورہ بقرہ کا آخری رکوع کے بارے میں حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میرا ہر امتی اس کو رات کو پڑھے بغیر نہ سوئے۔ کیا کہتے ہیں؟ شیخ میں کچھ بتانے چلا ہوں یا دینے چلا ہوں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ نبی فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میری امت کا کوئی بھی فرد اس سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھے بغیر نہ سوئے۔ تو گویا مطلب ہوا یہ نبی کی تمنا ہے، جیسا باپ کیا کہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے میرا یہ بیٹا ڈاکٹر بنے، تو دھن دولت سب کچھ ہے تو سب ایری چوٹی کا زور لگاتے ہیں یہ ڈاکٹر بننا چاہیے، اس لیے کہ ابا کا انتقال ہو جائے تو باقی گھر کے لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ابا کی تمنا تھی اس کو ڈاکٹر بنانے کی، تھی نا؟ تو نبی کی تمنا یہ ہے کہ میری امت کا ہر فرد سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھے بغیر نہ سوئے، نبی کی تمنا ہے۔ کون کون نبی کی تمنا پوری کریں گے؟ کتنی کلیئر سی بات ہے۔ اچھا سمجھنے اور سمجھانے کا فرق ہوتا ہے۔ آپ ہوائی تقریر سنیں گے تو یہ 3 گفٹ بیان کر کے دھویں دار نکل جائیں گے، لیکن میں یہاں پکڑ کے رکھا ہوں، آگے اس لیے نہیں بڑھ رہا ہوں تاکہ میں بتاؤں کہ یہ عمل وجود میں آ جائے۔ 1-2 دن میں تو یہ یاد نہیں ہوگا، حفاظ علماء اور بہت سارے نیک صالح لوگوں کو یاد ہے تو وہ آج ہی سے عمل شروع کر دیں، تو گویا کہ نبی کی تمنا پوری ہو رہی ہے۔ اور جن کو یاد نہیں ہے وہ کوشش کریں، 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینے میں یاد ہو جائیں گی، 6 مہینے میں یاد کر لینا ہے، کیا مشکل ہے؟ مگر ہمارے نبی کی تمنا پوری ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ ہمارے نبی کی تمنا پوری ہو۔ بزرگوں یہاں تک کچھ عمل کی باتیں تھیں، ہمارے کو کہا گیا تھا وقت کی کوئی قید نہیں، دیکھیں 12 بجنے جا رہے ہیں، زیادہ مناسب نہیں، یہی تک ہم لوگ اپنی بات موقوف کرتے ہیں۔ ایک آخری بات ہم عرض یوں کر دیتے ہیں کہ بھائی دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے نماز کی وجہ سے۔ ابھی حضرت مصعب مولانا حسیب صاحب نے پوچھا تھا کہ مغرب کا ٹائم کیا ہے، تو کمال ہے، ایک قصہ سنا دوں؟ ایک قصہ یاد ہے، ایک لڑکی دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے، میری معلومات میں ہے، کوئی یہ عام کہانی نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کس گھر کا کہانی ہے، ہمارے علاقے کا ہے۔ تو وہاں لڑکی دیکھنے کے لیے آئے کچھ لوگ، تو لڑکا جو تھا وہ اچھا پڑھا لکھا تھا، سنا وہ ڈاکٹر بھی تھے، کچھ وہ دواخانہ بھی ہے ان کا، تو میڈیکل ہے ان کا، تو وہ آئے تھے لڑکی دیکھنے۔ تو لڑکی بھی اچھے گھرانے کی ہے، مہذب ہے اور اچھی سنجیدہ دماغ کی ہے، پڑھی لکھی ہے، تو آئے ان کا، لیکن 10ویں پڑھی ہے، صرف میٹرک پڑھی ہے، لڑکا اس سے زیادہ پڑھا ہوا ہے۔ تو لڑکا اچھا سوٹ بوٹ میں آیا، بہترین 2 قلم لگا کے، شاندار چشمہ کالا لگا کے آیا، بڑا گورا چپٹا شاندار آیا، اور آ کر کے کھایا، جو بھی چائے پانی ہونا تھا ہو گیا۔ تو جیسا عموماً ہمارے طرف کا رواج ہوتا ہے کہ لڑکی پان سپاری وغیرہ، چائے وغیرہ، پانی وغیرہ کچھ لے کے جاتی ہے، اسی بہانے سے دیکھ لیتے ہیں، اسی بہانے سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو لڑکی آئی تو اب لڑکا عموماً سوال کرتا ہے کچھ،
اسے پوچھ لیتے نام بھی کچھ پوچھ لیتے ہیں کیا پڑھے ہیں کتنا پڑھے ہیں. یہ ہمارے طرف کی پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں. تو لڑکا نے یہ پوچھ لیا کہ یہاں لکھو انٹرنیشنل. قلم نکال کے دیا, گویا اس کا ایگزام لے رہے ہیں. بولا انٹرنیشنل لکھو. یہ جملہ لکھنا تھوڑا مشکل ہے ہمارے علاقے میں بھی. لڑکیاں کتنی بھی پاس ہو جائے ان کو بولیے انٹرنیشنل لکھو تو 60-70% لڑکیاں نہیں لکھ پائیں گے. لڑکے ماشاءاللہ نہیں لکھ پائے. تو لڑکی نے قلم رکھ دیا اور قلم رکھ کر لکھا نہیں, وہ چلی گئی. وہاں سے بھائی کے ذریعے سے کیا کہلا مجھے معلوم, ان کے پوچھ کے آؤ کہ طلوع صبح صادق کتنے بجے ہے. کیا پوچھا فجر کی اذان کتنے بجے ہوتی ہے تمہارے وہاں. اگر وہ یہ جواب دیتے ہیں تو میں انٹرنیشنل لکھ کے دیتی ہوں. لڑکی نے توہین سمجھی, تم ایگزام لے رہے ہو. لڑکی نے سوال کیا باضابطہ, طلوع صبح صادق کتنے بجے, یعنی فجر کی اذان آپ کے یہاں کتنے بجے ہوتی ہے. کہنے لگا جس کے دین کا یہ ٹھکانہ کہ اس کو فجر کی نمازان کا ٹائم معلوم نہیں ہے, میں اس کے گھر پہ جا کے کیا کروں گی. نہیں ہوا رشتہ ان کے ساتھ. ابھی ایک حافظ قرآن سے رشتہ ہوا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہر بہن کو ہر بیٹی کو ایسی ہی توفیق دے. آمین. حافظ قرآن سے اس لڑکی کا رشتہ ہوا ہے اور اس نے ڈاکٹر کو ٹھکرا کے حافظ قرآن کو قبول کیا. وہ صرف حافظ ہے, عالم علم کچھ بھی نہیں ہے, مگر ڈاکٹر ڈسپینسری اور میڈیکل ساری چیزوں کو انہوں نے ٹھکرا دیا. ایک حافظ. ایک قصہ ہو گیا. ایک چیز اور سنا دوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مرتبہ جھگڑا ہو گیا اپنی بیوی کے ساتھ. کس کے ساتھ جھگڑا ہوا؟ ہمارے نبی کا جھگڑا. ہمارے نبی نے اپنی بیوی حضرت عائشہ سے جھگڑا کر لیا. ہمارے نبی کی کتنی بیویاں تھیں معلوم ہے؟ 11 بیویاں تھیں. ہمارے نبی کی 11 بیویاں تھیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت چھوٹی, 9 سال یا 11 سال. اور اس وقت ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ 53 سال. میں نے کسی جلسے میں 54 سال کہا تھا, یاد ہے ان کو؟ وہ کتابوں میں مختلف چیزیں مل جاتی ہیں, تھوڑا آگے پیچھے رہتا ہے, لیکن ہے تو 50 کے بعد. تو 53 سال جو آج میں نے تازہ پڑھا ہے, اس دن جو میں پڑھا تھا وہ 54 سال پڑھا تھا. بھائی میرا ایک اصول ہے, جو پڑھوں گا وہ بتاؤں گا. اب ذمہ دار میں نہیں, کتاب والا ہے. یہ ایمانداری کی بات ہے. جو پھیکم پھاک کیوں کرنے کا, جو چیزیں کلیئر ہے وہ کرو تاکہ اپنی ذمہ داری ہٹ جائے. تو آج میں جو تازہ ترین پڑھا وہ 53 سال میں. تو نبی کی عمر 53 سال اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال 11 سال. دونوں روایت ہیں, لیکن 12 سال نہیں. تو دونوں کا ایک دن جھگڑا ہو گیا. اب کس کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا ہے. جھگڑا میں اس لیے کہا کہ آگے کی پوزیشن کو دیکھ کے میں نے کہا جھگڑا ہو گیا. تو جب جھگڑا ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے چلی گئی اماں کے پاس, ابا کے پاس. حضرت عائشہ کے ابا کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ہمارے نبی کے سسر ہیں, اور سسر 2 سال کے چھوٹے ہیں, داماد 2 سال بڑے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال بڑے ہیں, اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں 2 سال چھوٹے ہیں. جب نبوت ملی تو ہمارے نبی کی عمر 40 سال تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 سال تھی. یہ میں تازہ پڑھا, پتہ نہیں اس میں اور زیادہ تفصیل کیا ہے. تو سسر 2 سال چھوٹے, داماد 2 سال بڑے. میاں بیوی کا فرق دیکھیے, شوہر کی عمر 53 سال اور بیوی کی عمر 11 سال. اور اس کو الٹا بیان کیجئے, داماد کی عمر کتنی؟ 53 سال اور بیٹی کی عمر 11 سال. یہ میں سمجھانے کے لیے ہیر پھیر کر رہا ہوں سر. تو بیٹی داماد میں ہوا جھگڑا, تو بیٹی دوڑ کے چلی ابا کے ادھر, یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ نبی کی کوئی غلطی ممکن نہیں. بیٹی چھوٹی ہے, ادھر سے ہی کچھ 19-20 ہوئی ہوگی. تو ابا لے کر کے آئے فوراً, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں, ایک دم سائلنٹ کھڑے, پیغمبر ہیں. اور سسر کا احترام دیکھیے, عمر میں بڑے ہیں
ससुर छोटे हैं, फिर भी नबी साइलेंट खड़े हैं सीधे, चूँकि अभी बीवी अब्बा को लेके आए। किसको लेके आए? अब्बा को लेकर के आए। बातचीत हुई, कहा बेटी क्या हुआ? कहा अब्बू झगड़ा हो गया हमारा, हमको नबी ने ऐसा ऐसा कह दिया। मगर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यूँ हाथ उठाया, इशारा अदब के तौर पर, जिस तरह हम किसी बच्चे को कहते हैं भाई, हालांकि मारना होता नहीं है तो बच्चा डर जाता है, खाली यूँ हाथ उठाते चमका कर। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने यूँ ज़ोर से हाथ उठाए यूँ, तो हज़रत आयशा छोटी थी, वो दौड़ के जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुप गई। अब नबी ने क्या फरमाया? आयशा कमाल है, ओ मैडम कमाल है, झगड़ा हुआ तो शिकायत लेके अब्बा के पास चली, और अब्बा मारने के लिए हाथ उठाए तो छुपने आई मेरे पास। तो हज़रत आयशा ने क्या जवाब दिया? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अलावा मेरी जाए पनाह है कहाँ? क्या फरमाया? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अलावा मेरी छुपने की जगह ही है कहाँ, जहाँ मैं छुपने जाऊँ? आपके पास न छुपूँ तो कहाँ छुपूँ? अब मसला निकालिए इस वाक़ये से। मसला ये है कि मियाँ बीवी का या बेटी दामाद का झगड़ा हो जाए तो ससुर का क्या किरदार होना चाहिए? उमूमन क्या होता है, बेटी दामाद का झगड़ा होता है, और बेटी अगर भाग के अम्मी के उधर चली गई तो अब्बा रखते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो इधर से दामाद फ़ोन करते हैं उनको आने के लिए, तो ससुर क्या कहते हैं? तुमसे जो हो सके कर लो, नहीं जाएगी बेटी, मैं पाल सकता हूँ अपनी बेटी को, ऐसे बोलते हैं ना। जब तैश में रहते हैं तो कहते हैं, अक्सर ऐसा होता है, पाल सकता हूँ मैं। अभी इतना ताज़ा तरीन वाक़या हम सुनते हैं, पाल सकता हूँ मैं अपनी बेटी को, जाओ तुमसे जो हो सके कर लो। मगर बाप का किरदार ये होना चाहिए, उसी वक्त बेटी को लेके वापस आओ। ये इस वाक़ये से मिला, उसी वक्त बेटी को लेके ठहरने ना देना है। ठहरेंगे तो बातें बढ़ेगी, क्या शेख? ठहरेंगे तो बातें बढ़ेगी। फौरन ससुर फौरन अब्बा अपने दामाद के पास लेकर के आए, और दामाद होते हैं, आपने बेटी दिया है, उनके पास निकाह कोई खेल और तमाशा नहीं है, आज भी निकाह कर दो कल छुड़ा लो, या निकाह करने के बाद झगड़े का घर बना दो और रास्ता गिरा दो। दामाद है, मैंने बेटी दिया है, तो ससुर का ये किरदार होना चाहिए कि अपनी बेटी पर ही अदब के जुमले लगे, अदब के अल्फाज अपनी बेटी के लिए ही कहे। तमाशा उठाए तो अपनी बेटी के ऊपर ही उठाए। मगर दामाद का भी किरदार इतना शानदार होना चाहिए कि जब ससुर आ जाए तो कितना भी झगड़ा हो जाए, गुस्सा हो जाए, साइलेंट खड़े हो जाते हैं। जब नबी खड़े हो सकते हैं तो हम और आप कौन है? अगर ससुर का ये किरदार होना चाहिए तो दामाद का भी ये किरदार होना चाहिए। वरना अमूमन आके क्या कहते हैं, हमको बोले थे ना फ़ोन पे तुमसे क्या हो सकता है, तो तुम भी कर लो तुमसे जो हो सकता है। तो ससुर ने जो जवाब दिया, दामाद ने भी वही जवाब दिया। तो इस वाक़े से हमें एक इज्तिमाई ज़िंदगी का एक सबक मिलता है। एक किस्सा और सुना दूँ? बहुत अच्छा, ये किस्सा बाद में सुनाऊंगा इंशाल्लाह, जब कभी फिर मौका मिलेगा। ये शानदार किस्सा सुना दूंगा। ये हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा का झगड़ा। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबों के बैठने को कबूल फ़रमाए। जितने मुंतज़मीन हज़रात हैं अल्लाह सबूत कबूल फ़रमाए। व आखिर दवाना।